ناظرین آداب، میں مدثر احمد، ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب شوموگا۔ ناظرین، آج کی خصوصی پیشکش شمشیر بینام میں ہم بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے تعلق سے، جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہریلا ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، کرونا وائرس صرف ایک مرض کا وائرس نہیں بلکہ نفرت کے بیج بونے کے لیے بھی استعمال کیا جانے والا ایک ایسا وائرس ہے جس سے نہ صرف ہندوستانی مسلمان متاثر ہو رہے ہیں بلکہ اسرائیل کے فلسطینی علاقے میں جو لوگ موجود ہیں، جو عرب مسلمان موجود ہیں، انہیں بھی اس طرح کے نفرت کے بازار میں گھومنا پڑ رہا ہے۔ کرونا وائرس کا بازار آج تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور اسی بازار میں مسلمان بے بس و لاچار نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستان میں جس وقت کرونا مرض کی ابتدا ہوئی تھی تو اس وقت اس مرض کو ہندوستان کے دیگر مقامات پر اس نظریے سے دیکھا جا رہا تھا جیسے کہ یہ وائرس مسلمانوں کی پیداوار ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ووہان میں پیدا ہونے والا چینی وائرس ہے اور اس وائرس کو ہندوستان میں آتے آتے بڑی تاخیر ہوئی، لیکن جس وقت یہ ہندوستان میں داخل ہوا وہ اس وقت تک مسلمان ہو چکا تھا۔ جی ہاں، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کس طرح سے میڈیا اور یہاں کے حکمران پارٹی نے اس مرض کو مسلمانوں سے جوڑ کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کیا ہے۔ ہندوستان کی میڈیا نے تو اس مرض کو پوری طرح سے کرونا خان بنا دیا۔ کرونا خان نے تبلیغی مرکز میں جگہ بنائی، اس کے بعد مسجدوں میں جگہ بنائی۔ اس سے پہلے انہوں نے عازمین عمرہ کو اپنی نفرت کا شکار بنایا۔ کرونا خان کی حالت آج اس قدر بدتر ہو چکی ہے کہ کرونا خان ہر گلی ہر محلے میں، خاص طور سے مسلمانوں کے محلوں میں گھوم رہا ہے۔ ہم کرونا خان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج میڈیا نے کرونا کا مطلب ہی مسلمانوں سے جوڑ رکھا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہندوستان کے کئی علاقوں میں کرونا مرض اور مسلمانوں کو لے کر جس طرح کی افواہوں کا بازار گرم کیا گیا ہے، اس کی دفاع میں حکومت کو آنا چاہیے تھا، لیکن حکومت خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ کیا ایم پی، کیا ایم ایل اے، کیا راجیہ سبھا کے اراکین تمام مل کر مسلمانوں کو اس مرض میں جوڑ کر مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اور ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ہے، وہ خاموشی کے ساتھ ان تمام حالات کو دیکھ رہا ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملی قائدین اور عمائدین اس معاملے میں بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ جس وقت عرب ممالک کی جانب سے آواز اٹھی کہ کرونا مرض کو مرض کی طرح دیکھا جائے، نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ دیکھا جائے، نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جائے، اس وقت جا کر ہندوستان کی حکومت کی آنکھیں کھلی۔ اب مختار عباس نقوی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان اس ملک کو جنت مانتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کا ہر شخص، ہر شہری، خاص طور سے مسلمان اس سرزمین کو جنت ہی مانتا ہے، لیکن اس سرزمین کو جنت سے دوزخ بنانے والے آپ جیسے حکمران ہی ہیں۔ جب سے اس ملک میں مودی حکومت کا راج ہوا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کا جینا محال ہوا ہے۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک اس ملک میں سیکولرزم کی بنیادیں مضبوط تھی، مسلمان یہاں اس ملک میں سرزمین کو جنت ہی مانتے تھے، لیکن اب یہ جنت آہستہ آہستہ دوزخ بن رہی ہے، کیونکہ یہاں پر موب لنچنگ ہو رہی ہے، اخلاق جیسے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، گائے کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، بے روزگاری کا شکار سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے باوجود مسلمان اس زمین کو جنت مانتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اسی جنت کے لوگ ہیں، اسی جنت کے باسی ہیں، مگر آپ کی حکومت ہی ہم سے NRC اور CAA کے دستاویزات مانگ کر جنت سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مختار عباس نقوی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کن حالات میں یہاں کے مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لاکھ الجھنوں، ظلم و ستم کے باوجود یہاں کے ہندوستانی مسلمان، بھارتی مسلمان اس ملک کو جنت ہی مان رہے ہیں۔ یہ آپ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ یہاں کی مٹی کے مسلمانوں کی عادت ہے کہ انہوں نے ہر حال میں اس مٹی کو اپنایا ہے۔
کم از کم اب مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں اور کرونا کو الگ کرے. مرکزی حکومت کو چاہیے کہ کم از کم وہ NRC اور CAA کے قانون کو ہٹا دے تاکہ مسلمان اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال رہ سکیں. آج کی مختصر بات میں اتنا ہی. نئی بات کے ساتھ، نئی پیشکش کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. شکریہ.